بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کلمے کی اقسام اور ان کی وجہ حسر پڑھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم، والأول والفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها. اب اس عبارت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وہی اسم و فعل و حرف، اور وہ اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ لأنها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا، اس لیے کلمہ یا تو دلالت کرتا ہوگا کسی ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، یعنی جو معنی اس کے اپنے ہیں اس پر دلالت کرتا ہوگا یا نہ کرتا ہوگا۔ الثانی الحرف، یعنی اگر وہ دلالت نہیں کرتا تو حرف ہے۔ والاول اما ان یقترن باحد الازمنة الثلاثة او لا، پہلا یعنی وہ کلمہ اپنے ذاتی معنی پہ دلالت کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوگا، او لا یا نہیں۔ الثانی الاسم، اگر اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہے۔ والاول الفعل، اور پہلا جس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہے۔ وقد علم بذلك حد كل واحد منها، اس حصر سے کلمے کی تمام اقسام میں سے ہر قسم کی تعریف معلوم ہو گئی۔ آئیے چلتے ہیں اس عبارت کی تشریح کی جانب۔ اس عبارت کے اندر دو ہی باتیں ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات کلمے کی اقسام ہے اور ان اقسام کی وجہ حسر کیا ہے۔ وجہ حسر یہ ہے کہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کلمے سے اس کے اپنا معنی سمجھ میں آتے ہوں گے یا نہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتے تو وہ حرف ہے، اگر سمجھ میں آتے ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کلمے کی حیت، اس کی صورت، اس کے صیغے سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھ میں آتا ہوگا یا نہیں۔ اگر زمانہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اسم ہے، اگر زمانہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ فعل ہے۔ اب آپ کے سامنے حرف کی مثال ہے الا، اینا، من، اور اردو میں دیکھیں، اردو میں ہم کہتے ہیں سے، پر، کوئی، ان سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ حرف کی مثالیں ہیں۔ اور اسم کی مثال دیکھیں، احد، ترابن، الناس، اردو میں دیکھیں مدرسہ، کتاب، قلم، یہ ایسی چیزیں ہیں ان کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کے صیغوں اور الفاظ سے، لیکن ان کی حیثیت سے کوئی زمانہ مفہوم نہیں ہوتا، اس لیے یہ اسم ہے۔ جیسے فعل کی مثال ہے قل، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہ قل یہ فعل ہے۔ اعوذ یہ بھی فعل ہے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ انعمت یہ بھی فعل ہے۔ اور اردو میں دیکھیے جیسے کہتے ہیں کھاتا ہے، کھائے گا، تو یہ جو مثالیں ہیں ان سے ایک تو ہمیں ان کا اپنا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور دوسرا ان کی حیثیت سے
اور اس کلمے کے صیغے سے ہمیں زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قل بتایا جا رہا ہے امر ہے، اعوذ یہ متکلم کا صیغہ ہے، انعمتا یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور انعمتا ماضی ہے، اعوذ مضارع ہے، قل امر ہے۔ ان کی حیت ہمیں بتا رہی ہے۔ یہاں تک تو عبارت کا مقصد اور عبارت کا ترجمہ ذکر ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں عبارت کی حل کی طرف۔ وہی اسم و فعل و حرف، کلمے کی تعریف ذکر کرنے کے بعد کلمے کی اقسام کا ذکر شروع کر رہے ہیں، کیونکہ کسی شے کی تعریف کے بعد تقسیم کرنے کے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ تعریف سے اس شے کا ذہناً وجود معلوم ہوتا ہے، اور تقسیم سے خارج میں وجود معلوم ہوتا ہے۔ تعریف سے اس شے کا مفہوم حاصل ہوتا ہے، اور تقسیم سے اس شے کا مصداق معلوم ہوتا ہے۔ تعریف سے اس شے کا اجمالی علم حاصل ہوتا ہے، اور تقسیم سے اس شے کا تفصیلی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں کلمے کی تعریف سے ہمیں کلمے کا اجمالی علم حاصل ہوا، اور تقسیم سے کلمے کا تفصیلی علم معلوم ہوا۔ پھر دیکھیے یہاں ہی مبتدا ہے، اسم و فعل و حرف یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوتی ہے۔ یہاں مطابقت اس لیے نہیں ہے کہ بہت سی شرائط جو مبتدا و خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے ضروری ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ مثلا ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہو۔ یہاں ہی جو مبتدا ہے یہ اس میں ظاہر نہیں ہے، اس میں ضمیر ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ ہی کا مرجع کیا ہے اور تقسیم کس کی ہے، تو ہی کا مرجع کلمہ لفظ کلمہ ہے، اور تقسیم مفہوم کلمے کی ہے، تاکہ یہاں پہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کی خرابی لازم نہ آئے۔ اسم و فعل و حرف، یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ بمعنی او کے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، نہ کہ اسم فعل حرف تینوں کے مجموعے کو کلمہ کہیں گے، کیونکہ یہ کلمے کی تقسیم بے اعتبار کلی کی ہے کہ کلمہ ایک کلی ہے، اسم فعل حرف یہ اس کی جزیات ہیں۔ اب چلتے ہیں اسم کے مادہ اشتقاق کی جانب۔ اسم کے مادہ اشتقاق میں نحات کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ایک کو بصریین کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ بصریین فرماتے ہیں اسم اصل سمون سے نکلا ہے، واو کو حذف کر دیا گیا، میم کا اعراب سین کو دیا گیا، شروع میں حمزہ وصل لے آئے تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اس کی تسخیر سمیون اور جمع تکسیر اسماء آتی ہے، اگر اس کی اصل وسمن ہوتی تو اس کی تسخیر وسیمن تو جمع تکسیر اوسامن آتی۔ وجہ تسمیہ یہ ہے سمون کا معنی ہے بلند ہونا، یہ بھی اپنے قسیموں پر یعنی فعل اور حرف پہ بلند ہے، مسند مستند علیہ دونوں بنتا ہے کلام کے اندر، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ کوفیین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم کی اصل وسمن ہے، واو کو حذف کر کے اس کے عوض حمزہ وصلی لایا گیا۔ دلیل یہ ہے اس کی تصغیر وسیمن اور جمع تکسیر اوسامن آتی ہے، راجح مذہب بصریین کا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا، اسماء آیا ہے۔ اب چلتے ہیں فعل کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف۔ فعل کا لغوی معنی ہوتا ہے حدث، اور اصطلاح میں فعل وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائے جائیں، حدث، زمان اور نسبت الی الفاعل۔
اصل میں فعل نام ہے فعل لغوی کا، اور فعل لغوی فعل اصطلاحی میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام فعل رکھ دیا گیا۔ یہ تسمیت الکل باسم الجز یا تسمیت المتضمن باسم المتضمن ہے۔ کلمے کی تیسری قسم حرف ہے۔ حرف کا لغوی معنی ہے الطرف، یعنی کنارہ۔ یہ طرف الوادی سے ماخوذ ہے، اور یہ کلام کے اندر کنارہ ہوتا ہے۔ کنارہ ہونے کا معنی یہ کہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، فقط یہ ربط کا کام کرتا ہے۔ مثلا دو اسموں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے، یا ایک اسم اور فعل کو آپس میں ملا دیتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں وجہ حسر کی جانب۔ لأنہا سے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ اس اقسام کی وجہ حسر ذکر فرما رہے ہیں۔ لأنہا میں لام جارہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم ہے۔ ان تدل، ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر نہیں بلکہ اس کی خبر محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ من صفتہا ہے، اور عبارت یوں ہوگی لأنہا من صفتہا ان تدل، اور یہ عبارت اس لیے محذوف نکالی ہے تاکہ یہ اعتراض لازم نہ آئے کہ ان تدل بے تاویل مصدر ہو کر مصدر وصف کے قبیل سے ہے، اس کا حمل جو ہا ہے اس ذات پر ہو رہا ہے، تو وصف کا حمل ذات پہ درست نہیں ہے۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے دیکھیے حاشیے میں لکھا ہوا ہے من صفتہا ان تدل علی معنی فی نفسہا، اور فی نفسہا کا معنی ہے ایسا معنی جو اس کے اپنی ذات میں پایا جا رہا ہو، کسی اور اسم یا کسی اور حرف یا فعل کے ملانے سے معلوم نہ ہو رہا ہو۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ فی نفسہا کا متعلق محذوف ہے، ان تدل نہیں ہے، اس لیے کہ ان تدل میں دلالت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور دلالت کے مادہ کا صلہ علی اور با آتے ہیں، فی نہیں آتا، اس لیے فی نفسہا کا متعلق ان تدل کو نہیں بنا سکتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حرف ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یا یہاں بھی فی کو اعلی یا با کے معنی میں لے لیا جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور تعریفات میں مجاز کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ فی نفسہا کو تدل کے متعلق اگر بنا لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کلمہ یا تو فی نفسہا معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو فی نفسہا ہو، اور دوسرا وہ جو فی نفسہا نہ ہو، فی نفس غیرہا ہو، بلکہ حالانکہ کلمہ کا معنی فی نفسہا ہی ہوتا ہے، اس لیے ان تدل کو اس کا متعلق نہیں بنایا ہے۔ او لا، او حرف عطف ہے، اور لا یہ معطوف ہے، اور معطوف علی ان تدل ہے، اور لا کے بعد تدل محذوف ہے کہ لا تدل، یہ محذوف اس لیے ہے تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حرف کا عطف اسم پر یا فعل پر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ یہاں لا کے بعد جو تدل ہے وہ حرف کی تعریف ہے، کہ حرف وہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسہا، کہ حرف وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو جو فی نفسہا اس میں موجود ہو۔ اس میں وضع کی نفی نہیں ہے، اور وضع کی نفی نہیں ہے، اس لیے ہم نے لا کے بعد تدل کو محذوف مانا ہے۔ اور یہاں الثانی الحرف ہے، الثانی الحرف، یہ الثانی سے پہلے اس کا موصوف محذوف ہے، وہ کیا؟ القسم الثانی الحرف۔ اب القسم الثانی الحرف، القسم یہ موصوف ہے، الثانی یہ صفت ہے، الحرف موصوف صفت مبتدا، الحرف خبر ہے،
اور یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ القسم ثانی جو مبتدا ہے یہ بھی معرفہ ہے، جو خبر ہے یہ بھی معرفہ ہے۔ جب مبتدا اور خبر معرفہ ہو تو ان کے درمیان میں ضمیر فصل لائی جاتی ہے، تو اس ضمیر فصل وہاں لائی جاتی ہے جہاں التباس کا خطرہ ہو۔ مبتدا خبر میں موصوف صفت کا التباس ہو تو التباس کو ختم کرنے کے لیے ضمیر فصل لائی جاتی ہے۔ یہاں التباس ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں ضمیر فصل نہیں لائی گئی۔ الثانی الحرف کے اندر التباس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الثانی الحرف صفت موصوف نہیں بن سکتے، کیونکہ الثانی مشتق ہے، الحرف اس میں جامد ہے، اور جامد مشتق کی صفت نہیں بن سکتا، اور جب یہ موصوف صفت نہیں بن سکتے تو ان کا مبتدا خبر ہونا متعین ہو گیا۔ جب التباس نہیں رہا تو ضمیر فصل لانے کی بھی ضرورت بھی نہیں رہی۔ آج کا سبق یہاں تک مکمل ہوا، کل حاضر ہوتے ہیں دوسرے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔